لیول پلینگ فیلڈ کہیں بھٹی صاحب شکایت نہ کر دیں، میں ان کی طرف جا رہی ہوں. بھٹی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے، ٹوٹل مس کیلکولیشن ہوئی ہے، عوام کا موڈ نہیں سمجھا گیا؟ دیکھیں، عوام کے موڈ کے آگے ضد آ گئی، لیکن پہلی دفعہ پاکستانی قوم نے جو مظالم برداشت کیے ہیں یہ میں ٹی وی پہ بیان نہیں کر سکتا. میں نے کچھ لوگوں کو خود ملا ہوں جنہیں غائب کر دیا گیا تھا، جو ان کے ساتھ سلوک ہوا. دوسرا، آپ سب قابل احترام ہیں. آزاد امیدوار کیسے ہیں یہ؟ ایک الیکشن کمیشن نے غلط طور پر 173 جماعتوں سے پاکستان کی سب سے مقبول جماعت، جو مختلف صحافی سروے کر رہے تھے، بالکل نیوٹرل لوگ، اس کا نشان زبردستی چھین لیا. وہ پشاور ہائی کورٹ گئے، وہاں مل گیا، سپریم کورٹ سے ہوا. ان سب کو طریقے انصاف نے کیا ہے. کیا سلمان اکرم راجہ صاحب یا کوئی بھی ایک آدمی 200 ووٹ لے سکتا ہے اگر پیچھے عمران خان کا نام نہ ہو؟ ہم پر پابندی ہے اب اس کا نام لینے پر. آپ مان جاؤ کہ وہ جیت گیا ہے، کیونکہ وہ جھکا نہیں، وہ بکا نہیں. اس نے این آر او نہیں لیا، اس نے ڈیالہ کی جیل قبول کی. اس نے لندن کے فلیٹ میں نہیں گیا، ڈیالہ کی جیل میں گیا، لیکن وہ رائل فیملی کا مہمان نہیں بنا. آپ کی 14 جماعتوں سب نے مل کے صرف ایک آدمی کو ہرانے کی کوشش کی. بیما آپ کی نگران حکومت نے پوری کوشش کی، لیکن عوام ڈٹ گئی. ایک نوجوان 18 سال کا ہے، اس کو کیا کرو گے آپ؟ آپ نے جتنی سختیاں کرنی تھی کر لی، ہر حربہ استعمال کر لیا، ہر طاقت استعمال کر لی. مجھے بتائیں، آپ نے ایک دن میں اس کو 30 تاریخ کو اس کو سائفر میں سزا دی 10 سال، 31 کو اس کو توشہ خانہ میں دی، 5 دن بعد اس کو آپ نے عدت کیس میں 31 سال سزا دے دی. آپ کہتے ہیں کہ الیکشن بہت شفاف ہے، انبلیویبل ہے. بھائی مان جاؤ کہ یاسمین راشد جیل میں ہے، میاں صاحب باہر ہے. مان جاؤ کہ اس وقت جتنے بھی لوگ جیت رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ اپنے حلقوں میں نہیں گئے، اور وہ یہ ووٹ پڑا ہے بانی پی ٹی آئی کو آزاد زبردستی بنا دیا گیا. تو وہ آپ کی رائے ہے، یہاں الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہمیں بھی ماننا پڑے گا. اب کس منہ سے زیادہ آدمیوں کو خریدو گے؟ مجھے بتاؤ نا، جو کسی بھی بڑی جماعت سے زیادہ اگر نمبر ان کے ہیں. بالکل ٹھیک. مطلب ہے یہ کوئی ناانصافی کی ایک لمٹ رہنی چاہیے. نہ تو ہم کو اس طرح انڈر ایسٹیمیٹ کریں، ہم بزدل ہیں، کمزور ہیں، نہیں لڑ سکتے، نہ لڑنا چاہیے. ایبسولوٹلی وہی ہوتا ہے کہ جس کو اس کی ذات پہ ووٹ مل رہا ہو. یہاں پہ تو ووٹ عمران خان کو مل رہا ہے، وہ تو ہے. لیکن وہ بھٹی صاحب اسی لیے تو وکٹری اسپیچ بھی ابھی تک آ رہی ہے. ڈاکٹر میڈیا کا رول، وہ اب فریہ صاحبہ کو کسی نے پوچھا بھی تھا، پیپل آر انٹرسٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ، اینڈ بہت سے لوگوں کی کچھ ریزرویشنز بھی ہیں، گلے بھی ہیں، شکوے بھی ہیں ہم لوگوں سے. ہم مجبور ہیں، میں اوور آل بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یا صحیح پتہ نہیں چل سکا یا پھر معصوم ہے. ہاں بالکل. اس پہ سر ڈاکٹر صاحب، ان کے ساتھ تو اپنی یار یہ کتنی مرتبہ کہا تھا جب ڈاکٹر صاحب کو آواز آ رہی؟ ڈاکٹر صاحب بھٹی صاحب آپ اس پہ پلیز ذرا کامنٹ کر دیں، پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ سب کا. دیکھیں، ہم بھی اس معاشرے کا حصہ جیسے دیگر ہیں. یقیناً میری اپنی رائے ہے، یہ میں کوئی فیصلہ تو نہیں کر سکتا. میڈیا نے وہ رول ادا نہیں کیا جو ہماری بنیادی ذمہ داری تھی. نثار عثمانی جسے ہماری ٹریننگ دیتے تھے، وہ کہتے تھے صحافی کو جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، کسی ایک جماعت کا یا ادارے کا سپوکس مین نہیں ہو جانا چاہیے. بدقسمتی ہے، ہم نے سب سے پاپولر جماعت کو، لیڈر کو نہیں دکھایا. یہ کڑوا سچ ہے، اس کی تصویر نہیں دکھائی، اس کی آواز نہیں سنائی. 90% میڈیا پر ٹائم پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون بار بار 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے تھے. ہم ایک نیوٹرل رول نہیں ادا کر سکے. ہم نے ماننا چاہیے یار، کب تک جھوٹ بول کے اپنے منہ پہ لگی ہوئی سیاہی کو آپ جھوٹ بول کے جھٹلاتے رہو گے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا کہ ہر کوئی اپنا احتساب کرے اور اپنے آپ کو بالکل بہتر ڈائریکشن میں لے کے جائے. لیکن میں لیول پلینگ فیلڈ کہیں بھٹی صاحب شکایت نہ کر دیں، میں ان کی طرف جا رہی ہوں. بھٹی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے، ٹوٹل مس کیلکولیشن ہوئی ہے، عوام کا موڈ نہیں سمجھا گیا؟ دیکھیں، عوام کے موڈ کے آگے ضد آ گئی، لیکن پہلی دفعہ پاکستانی قوم نے جو مظالم برداشت کیے ہیں یہ میں ٹی وی پہ بیان نہیں کر سکتا. میں نے کچھ لوگوں کو خود ملا ہوں جنہیں غائب کر دیا گیا تھا، جو ان کے ساتھ سلوک ہوا. دوسرا، آپ سب قابل احترام ہیں. آزاد امیدوار کیسے ہیں یہ؟ ایک الیکشن کمیشن نے غلط طور پر 173 جماعتوں سے پاکستان کی سب سے مقبول جماعت، جو مختلف صحافی سروے کر رہے تھے، بالکل نیوٹرل لوگ، اس کا نشان زبردستی چھین لیا. وہ پشاور ہائی کورٹ گئے، وہاں مل گیا، سپریم کورٹ سے ہوا.
ان سب کو طریقے انصاف نے کیا ہے. کیا سلمان اکرم راجہ صاحب یا کوئی بھی ایک آدمی 200 ووٹ لے سکتا ہے اگر پیچھے عمران خان کا نام نہ ہو؟ ہم پر پابندی ہے اب اس کا نام لینے پر. آپ مان جاؤ کہ وہ جیت گیا ہے کیونکہ وہ جھکا نہیں, وہ بکا نہیں. اس نے این آر او نہیں لیا, اس نے ڈیالہ کی جیل قبول کی, اس نے لندن کے فلیٹ میں نہیں گیا, ڈیالہ کی جیل میں گیا لیکن وہ رائل فیملی کا مہمان نہیں بنا. آپ کی 14 جماعتوں سب نے مل کے صرف ایک آدمی کو ہرانے کی کوشش کی. بیما آپ کی نگران حکومت نے پوری کوشش کی لیکن عوام ڈٹ گئی. ایک نوجوان 18 سال کا ہے, اس کو کیا کرو گے آپ؟ آپ نے جتنی سختیاں کرنی تھی کر لی, ہر حربہ استعمال کر لیا, ہر طاقت استعمال کر لی. مجھے بتائیں, آپ نے ایک دن میں اس کو 30 تاریخ کو اس کو سائفر میں سزا دی 10 سال, 31 کو اس کو توشہ خانہ میں دی, 5 دن بعد اس کو آپ نے عدت کیس میں 31 سال سزا دے دی. آپ کہتے ہیں کہ الیکشن بہت شفاف ہے, انبلیویبل ہے. بھائی مان جاؤ کہ یاسمین راشد جیل میں ہے, میاں صاحب باہر ہے. مان جاؤ کہ اس وقت جتنے بھی لوگ جیت رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ اپنے حلقوں میں نہیں گئے اور وہ یہ ووٹ پڑا ہے بانی پی ٹی آئی کو آزاد زبردستی بنا دیا گیا. تو وہ آپ کی رائے ہے, یہاں الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہمیں بھی ماننا پڑے گا. اب کس منہ سے زیادہ آدمیوں کو خریدو گے؟ مجھے بتاؤ نا, جو کسی بھی بڑی جماعت سے زیادہ اگر نمبر ان کے ہیں. بالکل ٹھیک. مطلب ہے یہ کوئی ناانصافی کی ایک لمٹ رہنی چاہیے. نہ تو ہم کو اس طرح انڈر ایسٹیمیٹ کریں, ہم بزدل ہیں, کمزور ہیں, نہیں لڑ سکتے, نہ لڑنا چاہیے. ایبسولوٹلی وہی ہوتا ہے کہ جس کو اس کی ذات پہ ووٹ مل رہا ہو. یہاں پہ تو ووٹ عمران خان کو مل رہا ہے, وہ تو ہے. لیکن وہ بٹی صاحب اسی لیے تو وکٹری اسپیچ نہیں ابھی تک آ رہی ہے. ڈاکٹر میڈیا کا رول, وہ اب فریہ صاحبہ کو کسی نے پوچھا بھی تھا, پیپل آر انٹرسٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ اینڈ بہت سے لوگوں کی کچھ ریزرویشنز بھی ہیں, گلے بھی ہیں, شکوے بھی ہیں ہم لوگوں سے. ہم مجبور ہیں, میں اوور آل بات کر رہا ہوں, اپنی بات نہیں کر رہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یا صحیح پتہ نہیں چل سکا یا یا پھر وہ معصوم ہے. ہاں بالکل. اس پہ سر ڈاکٹر صاحب, ان کے ساتھ تو نہیں جائے یار, یہ کتنی مرتبہ کہا تھا جب ڈاکٹر صاحب کو آواز آ رہی؟ ڈاکٹر صاحب, بھٹی صاحب آپ اس پہ پلیز ذرا کامنٹ کر دیں, پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ سب کا. دیکھیں, ہم بھی اس معاشرے کا حصہ جیسے دیگر ہیں. یقیناً میری اپنی رائے ہے, یہ میں کوئی فیصلہ تو نہیں کر سکتا. میڈیا نے وہ رول ادا نہیں کیا جو ہماری بنیادی ذمہ داری تھی. نثار عثمانی جسے ہماری ٹریننگ دیتے تھے وہ کہتے تھے صحافی کو جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے, کسی ایک جماعت کا یا ادارے کا سپوکس مین نہیں ہو جانا چاہیے. بدقسمتی ہے ہم نے سب سے پاپولر جماعت کو, لیڈر کو نہیں دکھایا. یہ کڑوا سچ ہے, اس کی تصویر نہیں دکھائی, اس کی آواز نہیں سنائی. 90% میڈیا پر ٹائم پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون بار بار 2-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے تھے. ہم ایک نیوٹرل رول نہیں ادا کر سکے. ہمیں ماننا چاہیے یار, کب تک جھوٹ بول کے اپنے منہ پہ لگی ہوئی سیاہی کو آپ جھوٹ بول کے جھٹلاتے رہو گے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا کہ ہر کوئی اپنا احتساب کرے اور اپنے آپ کو بالکل بہتر ڈائریکشن میں لے کے جائے.